اللہ 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 اللہ۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 30، سورہ دخان کا دوسرا رکوع اور 25ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی فرعون سے، یعنی غلامی سے نجات دی، شاقہ خدمتوں اور محنتوں سے نجات دی، اولاد کے قتل کیے جانے سے نجات دی۔ تو ذلت کے ہر قسم کے عذاب سے جو انہیں پہنچتا تھا، ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور یہ ساری تکلیفیں فرعون کی طرف سے تھیں، من فرعون، فرعون سے، انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے، یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں سری انعام تھا، کہ ان کے لیے دریا میں خشک راستے بنائے، بادل کو سایبان کیا، من و سلوہ اتارا، اس کے علاوہ اور نعمتیں دیں۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ کہتے ہیں، یعنی کفار مکہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا، یعنی زندگانی کے بعد سوائے ایک موت کے ہمارے لیے اور کوئی حال باقی نہیں۔ اس سے ان کا مقصود بعث یعنی موت کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنا تھا، جس کو اگلے جملے میں واضح کر دیا۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے بعد موت زندہ کر کے، یعنی کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک ہی دفعہ مرنا ہے اور ہم دوبارہ پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ ہم بعد مرنے کے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی اگر یہ بات سچی ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو کافروں نے کہا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کفار مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ قصی بن کلاب کو زندہ کر دو، اگر موت کے بعد کسی کا زندہ ہونا ممکن ہو تو تم اسے زندہ کرو۔ یہ ان کی جاہلانہ بات تھی، کیونکہ جس کام کے لیے وقت معین ہو اس کا اس وقت سے پہلے وجود میں نہ آنا اس کے ناممکن ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اور نہ اس کا انکار صحیح ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز کا وقت مقرر ہے، اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا تو ابھی اٹھا دیا جائے، تو جو وقت معین ہے اس سے پہلے اگر اس چیز کا وجود نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مقررہ وقت پر بھی اس کا وجود نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی نئے جمے ہوئے درخت یا پودے کو کہے کہ اس میں سے اب پھل نکالو، ورنہ ہم نہیں مانیں گے کہ اس درخت سے پھل نکل سکتا ہے، تو اس کو جاہل قرار دیا جائے گا، اور اس کا انکار محض حماقت یا مکابرہ ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بیج بویا جائے، اس سے ایک باریک سا پودا نکلا ہے، کوئی کہے کہ ابھی سے پھل نکال کے دکھاؤ، تو ہم کہیں کہ ابھی نہیں نکلے گا، جب یہ
پودا بڑا ہو جائے گا، پھر اس میں پھول لگیں گے، پھر پھل آئے گا، تو وہ کہے نہیں، اگر ابھی نکلے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں مانتا، تو اسے آپ جاہلی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اٹھنے کے لیے وقت کو مقرر فرمایا۔ اللہ چاہے تو دنیا میں ہی دوبارہ زندہ کر دے اسے، لیکن ان کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا گیا، اور اس پورا نہ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اگر یہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے تھے۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب ایسا مطالبہ قوم کرے اور اس کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، پھر وہ ایمان نہ لائے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کے لیے تقدیر میں مہلت لکھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں، اس لیے ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ یعنی کفار مکہ زور میں، قوت میں بہتر ہیں، یا تبع حمیری بادشاہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 400 سال پہلے یہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے، اور ان کے ساتھ جو کتاب الہی کے ماہرین تھے، انہوں نے کہا یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا۔ تو انہوں نے یہاں پر ایک آبادی قائم کی، اور اس میں آبادی کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو انہوں نے خط دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو تو یہ خط انہیں پیش کیا جائے، اگر آپ کی زندگی میں آمد نہ ہو تو پھر آپ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں۔ تو کئی سو سال کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تھا، کیونکہ جس عالم کو تبع حمیری نے یہ خط دیا تھا اسی کی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ تو ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو تبع حمیری یہ یمن کے بادشاہ صاحب ایمان تھے، اور ان کی قوم کافر تھی جو بہت زیادہ قوی، زور آور اور کثیر التعداد تھی۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم تبع سے پہلے کی جو قومیں تھیں، اس قوم کے کافر بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے کفر کے باعث۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے، کافر تھے، قیامت کے منکر تھے۔ تو اے کفار مکہ، وہ کافر تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن وہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے، تو تم کس بات پہ غرور کرتے ہو؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے نہ بنائے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ اگر مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و ثواب نہ ہو تو مخلوق کی پیدائش محض فنا کے لیے ہوگی، اور یہ عبث اور کھیل کود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھیل کے طور پر آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں انہیں پیدا نہ فرمایا۔ اس دلیل سے ثابت ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی ضرور ہے، جس میں حساب ہوگا، سزا دی جائے گی، ثواب دیا جائے گا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، کہ طاعت پر ثواب دیں اور معصیت پر عذاب کریں۔ یعنی یہ دنیا اس لیے بنی، جو فرمانبرداری کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو گناہ کرے گا اسے اس پر عذاب ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں کہ پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے، وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اور حکیم کا فعل، اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، حکیم کا فعل کام عبث بیکار نہیں ہوتا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن
ان سب کی میعاد ہے، یعنی قیامت کے دن جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، یہ دن ان سب کی میعاد ہے، یعنی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی، یعنی قرابت اور محبت فائدہ نہ دے گی اور کافروں کی مدد نہ ہوگی۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے، یعنی سوائے مومنین کے۔ الا من رحم اللہ سے مراد مومنین ہے کہ مومنین کو مومن دوست کام بھی آئیں گے اور ان کی مدد بھی ہوگی، کہ وہ مومنین اللہ کے اذن سے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ انہو هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ سورۃ دخان کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ